حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ مجھے لگا کہ پاکستانی ریڈار بادلوں کی وجہ سے بھارتی جہاز نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے حملے کی اجازت دی نریندر مودی۔ فضائی ماہرین نے کہا کہ حملے کی تاریخ بدل دیں، موسم ٹھیک نہیں، لیکن میں نے کہا کہ بادلوں کا فائدہ ہوگا۔ جاؤ، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی۔ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرو اور کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد ضرور لکھو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ انہیں لگا کہ پاکستانی ریڈار بادلوں کی وجہ سے بھارتی جہاز نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے انہوں نے بھارتی فضائیہ کو پاکستان پر حملے کی اجازت دی۔ نریندر مودی نے انٹرویو کے دوران کہا کہ 26 مئی کی رات بالاکوٹ حملے کے وقت موسم اچانک خراب ہو گیا تھا اور انہوں نے اس حوالے سے منصوبے کا 9 بجے ریویو کیا اور پھر 12 بجے بھی ریویو کیا۔ بارش کی وجہ سے موسم شدید خراب تھا اور انہیں ماہرین نے مشورہ دیا کہ اس حملے کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن انہوں نے سوچا کہ موسم بھارتی فضائیہ کی مدد کرے گا اور پاکستانی ریڈار بادلوں کی وجہ سے بھارتی جہاز نہیں دیکھ سکے گا۔ اس مضحکہ خیز انٹرویو پر سوشل میڈیا صارفین نے نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ ٹویٹر پر انٹائر کلوڈر سکور کے نام سے ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے اس انٹرویو کی کلپ کو بی جے پی کے کئی رہنماؤں نے شیئر کیا تھا، لیکن شدید تنقید کے بعد بھارتی جنتا پارٹی نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہٹا لی ہے، جس پر تنقید کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان سیاستدان عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ لگتا ہے ٹویٹ بادلوں میں کھو گئی۔ عمر عبداللہ نے ایک اور طنزیہ ٹویٹ میں کہا کہ یاد رکھا جائے کہ پاکستانی ریڈار بادلوں میں سے جہاز کا پتہ نہیں چلا سکتے اور اس اہم معلومات کو اگلے حملے کے وقت استعمال کیا جائے۔ کمیونسٹ پارٹی کے اہم رہنما سیتارام پچوری نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ مودی کے الفاظ صحیح معنوں میں شرمناک ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ الفاظ ہماری فضائیہ کی بے عزتی ہیں کہ وہ ناواقف اور غیر پیشہ ورانہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ان الفاظ کا مطلب تو یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ملک مخالف ہے، کوئی بھی وطن پرست ایسا نہیں کرے گا۔ بھارت میں مسلمانوں کے معروف رہنما اسد الدین اویسی نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ سر آپ تو غضب کے ایکسپرٹ ہیں، سر گزارش ہے اپنے نام سے چوکیدار ہٹا دیجئے اور ایئر چیف مارشل اور پردھان لکھیے۔ آپ کیا ٹونک پیتے ہیں؟ آپ کے بٹوے میں ہر شعبے کا فارمولہ ہے، سوائے جاب، معیشت، صنعتی ترقی، زراعت کے مسائل کے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پر ایک شعر بھی مشہور ہو رہا ہے جس میں نریندر مودی کو مرزا کلوڈی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے اس انٹرویو نے بھارت کو ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے اور بھارتی وزیر اعظم پر خود بھارتی تنقید کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے بادلوں کی آڑ میں آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود پاک فضائیہ نے انہیں مار گرایا۔ انہوں نے کہا کہ مودی ایسے بیانات سیاسی ضرورت کے تحت دیتے ہیں۔ مودی صاحب جتنی مرتبہ چاہیں بادلوں کی اوٹ میں آئیں، پاکستان ایئر فورس کے شاہین ان کو جانے نہیں دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتی۔ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو سی پیک کے منصوبے کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ قوتیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں وہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ خیال رہے کہ بالاکوٹ میں پاکستان کے خلاف کی جانے والی کارروائی کی ناکامی کے بعد بھارتی وزیر اعظم اور بھارتی حکومت مضحکہ خیز بیانات دینے سے باز نہیں آتی۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ایک اور مضحکہ خیز بیان سامنے آیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک انٹرویو میں کہا
کہ سوچا تھا بادلوں کی وجہ سے طیارے ریڈار پر دکھائی نہیں دیتے، اس لیے بالاکوٹ پر ایئر اسٹرائیک کی اجازت دے دی۔ بی جے پی نے ٹویٹر ہینڈل سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ویڈیو ہٹا دی، جبکہ بھارتی اپوزیشن نے مودی کا بیان شرمناک قرار دے دیا ہے۔